جی السلام علیکم۔ طارق محمود آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آج میں آپ کو کچھ گھریلو ٹوٹکے، کچھ حدیث نبوی کے مطابق جو ٹوٹکے ہیں وہ بتاؤں گا۔ کچھ میں نے بہت اچھے ڈاکٹر سے سنا اور آزمایا، وہ ٹوٹکے آپ کو بتاؤں گا جس سے آپ کے کچھ پرابلم جو عام لوگوں کو ہیں وہ انشاءاللہ تعالی ٹھیک ہو جائیں گے۔ پہلا ہے کہ پائل یعنی کہ بواسیر، چاہے وہ اندرونی ہو، بیرونی ہو، خونی ہو، کوئی بھی بواسیر ہو، اس کا بہترین علاج ہے، سستا اور بہترین علاج۔ وہ علاج یہ ہے جناب کہ آپ لیں ایک انجیر اور رو والے کے پاس چلے جائیں، گنے کا رس نکلوائیں اپنے سامنے، ایک گلاس رس اور 10 منٹ کے اندر اندر اسے پینا ہے۔ اس کا رنگ نہیں چینج ہونا چاہیے، اس کو ٹائم نہیں زیادہ لگنا چاہیے، اس میں کوئی ادرک کوئی چیز نہیں آپ نے ڈالنی، کوئی لیمن نہیں ڈالنا، خالی گنے کا رس لیں ایک گلاس، اور وہ ایک انجیر جو ہے آپ صبح اور ایک دفعہ عصر کے ٹائم آپ کھا لیں، اور آپ چند دن یہ نسخہ کریں جناب تو بواسیر جڑ سے ختم ہو جائے گی، چاہے کسی قسم کی بھی ہو۔ کتنا آسان نسخہ آپ کو میں نے بتایا۔ اچھا، اس کے ساتھ ایک دوائی بھی آپ کو میڈیکل سٹور سے بھی مل جاتی ہے، سافٹ ویٹ۔ سافٹ ویٹ کے آپ 2 چمچ جو ہیں وہ جو پانی میں گھول کے تو اس کو آپ پی لیں، آپ کو ساری زندگی بواسیر نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے جناب۔ اچھا، اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو نا ایک اور بواسیر کا علاج ہے، وہ بھی آسان ہے۔ جن لوگوں کو گنے کا رس نہیں مل رہا، یا وہ سوچ رہے ہیں کہ موسم نہیں ہے یا وہ صاف نہیں ہے، جو بھی ہے، تو اس کے لیے بھی ان کے لیے بھی ایک آسان ترین نسخہ ہے اسی بواسیر کا، کہ نیم کی جو گٹھلیاں نا وہ آپ دھوپ میں سکھا کر نا پیس لیں، ٹھیک ہے جی، پاؤڈر، اس کا پاؤڈر بنا لیں، اور پھر اسے شہد میں ملا کر گولیاں تیار کریں۔ ہفتہ کھانے سے، ایک ہفتہ کھانے سے آپ کی ہر قسم کی بواسیر دور ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے جی، یہ آسان ہے، آپریشن کرانے نہ بھاگ جایا کریں، فٹافٹ ڈاکٹروں کے پاس نہ جایا کریں، پہلے کوشش کیا کریں یہ ٹوٹکے شوٹکے استعمال کرنے سے بندہ کی بڑی بچت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب میدا اور آنتوں کا بڑا پرابلم ہے، کیونکہ ہم لوگ عجیب و غریب چائے پیتے ہیں، کافی پیتے ہیں، اور خاص کر پاکستان جیسے یا ایشیا کے ملکوں میں کسی ڈھابے پہ کھڑے ہو گئے، کہیں بھی جس طرح کا کپ ہوا، جو پتی ہوئی، بس جناب انڈیلنے کی اندر، ٹھیک ہے نا، وہ جو ہے نا ہمارے معدے کا ستیہ ناش کر دیتا ہے، اور خاص کر جو نشہ کرتے ہیں، شراب وغیرہ پیتے ہیں، ان کے لیے تو پھر معدہ ان کا جو ہے نا ان کا ساتھ نہیں دیتا، تو اس کے لیے بھی بڑا آسان علاج ہے کہ یہ جو معدے کا السر ہے، اس کا ایک تو آسان علاج یہ ہے کہ آپ کچے کیلے لیں، بالکل جو کچے کیلے ہوتے ہیں جن کو نا چھیلنا مشکل ہوتا ہے، اسے چاقو سے چھیلتے ہیں، ان کو لیں، انہیں چاقو سے چھیلیں، اور نرمال دھوپ میں نہیں، یہ جو سورج کی دھوپ ہے نا اس میں نہیں، جو کمرے کے اندر گرمی ہے اس کے اندر آپ ان کو سکھانا، جب وہ سوکھ جائیں اچھی طرح تو ان کا آپ پاؤڈر بنا لیں۔ اچھا، وہ پاؤڈر بنا کے آپ نے رات کو سوتے وقت جناب وہ ایک بڑا چمچ، جسے ٹیبل سپون آپ کہتے ہیں، وہ ایک بڑا چمچ آپ نے لینا ہے دودھ کے ساتھ، ایک ہفتہ کریں، معدے کا السر ہر شے ختم۔ جو معدے میں پتہ ہے ادھر گیس سی ہو جاتی ہے، وہ ایسے لگتا ہے کوئی آگ سی نکل رہی ہے، ادھر سے گرمی سی نکل رہی ہے، اور بندے کا دل کرتا ہے کوئی ٹھنڈی چیز پیے، یہ اس کے لیے ہے، یا جن کو معدے کا السر ہے نا اس کے لیے بڑا تباہی کا ٹوٹکا ہے، آزما کے دیکھیں۔ پھر طب نبی کی روشنی میں آپ صبح اٹھ کے نا 2 بڑے چمچ جو ہیں شہد کا شربت ناشتہ میں جو کا دلیا کے ساتھ آپ نے لینا، جو کا دلیا بنا لینا ہے، اور جو ہے وہ 2 بڑے چمچ ایک گلاس شہد میں ڈال کے اس کا شربت بنائیں اور وہ پئیں جناب آپ،
اور جو کا دلیا کھائیں، آپ کا معدے کا السر بالکل ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ علاج جو ہے نا کافی ہوگا۔ اگر کوئی کمزوری ہے، کوئی ویکنس ہے، تو آپ جو ہے وہ شربت کی مقدار بڑھا دیں، یعنی کہ اسے 2-3 دفعہ دن میں پئیں، سیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اچھا، ایک کھلاڑی کی میں آپ کو بات بتاؤں کہ ایک جو نا یہ جن کو ہو جاتا ہے، کیا اسے کہتے ہیں یار، یہ جو جگر کا یرکان ہو جاتا ہے، جگر کا یرکان، یہ زیادہ تر تو ہوتا ہے غل و مشروبات پینے سے، اور سگریٹ زیادہ پینے سے، اور تلی ہوئی بازاری چیزیں کھانے سے، کیونکہ وہ جگر پہ اتنی فیٹ ہو جاتی ہے کہ وہ پھر کام نہیں کرتا، تو وہ جگر کا یرکان ہو جاتا ہے۔ یہاں یہ جو نشئی لوگ غلط ٹیکے لگواتے ہیں، ہمارے ملکوں میں تو اب نشئی کے علاوہ بھی وہ سرنجیں دو کے لگا دیتے ہیں کمپاؤنڈر یا ڈاکٹر۔ تو ایسے جو ہے نا ان غلط اوزاروں سے بھی یہ جگر کا یرکان ہو جاتا ہے۔ اس کا بھی بہترین علاج ہے، جگر پتا کی خرابی کی وجہ سے سوزش یا یرکان کے باعث ہوتے ہیں، شراب نوشی کی وجہ سے جو جگر خراب ہو جاتا ہے نا، ایسے تمام مریضوں کو ابلے ہوئے پانی میں یا بارش کے پانی میں آپ شہد دیں۔ شہد کی مقدار جو ہے نا وہ بیماری کی جو ہے نا وہ نسبت سے آپ بڑھاتے جائیں۔ ایک اولمپک کا کھلاڑی تھا، اس کو انہوں نے کہا کہ بھی تم ٹھیک نہیں ہو تو تمہیں ٹیم سے ہم فارغ کر دیں گے۔ تو اس کھلاڑی نے یرکان کی وجہ سے جسے نکال رہے تھے، اس نے 1 ہفتہ میں 2 کلو شہد پیا، 2 کلو شہد پیا۔ انہوں نے بعد میں ٹیسٹ کرایا، انہوں نے کہا بھائی جی کچھ بھی نہیں، پینا ابلے ہوئے پانی میں، اور جو ہے وہ کیا نام ہے اس کا، بارش کے پانی میں، بارش کے صاف پانی میں، ٹھیک ہے جناب۔ اچھا، اب آپ کو ایک اور نسخہ بتاتے ہیں آسان، میں آپ کو نسخے بتاتا ہوں آسان جن کو دائمی بلغم ہے، جن کو وہ ہر ٹائم سوں کرتے رہتے ہیں، یا وہ سمجھتے ہیں کہ کیرا گرتا ہے نا، ان لوگوں کے لیے بڑا آسان نسخہ ہے جناب۔ آپ آم پتی جو ہے نا، آم پتی، اس کی کالی چائے بنائیں، کالی کہوہ بنائیں۔ اور بنانا کیسے ہے؟ آپ نے بنانا ایسے ہے کہ 2 کپ پانی کے لیں، اور اس میں جو ہے نا وہ آپ نے 1 پتی ڈالنی، صرف 1 پتی، وہ جو پوڑی ہوتی ہے 1 پوڑی ڈالیں، اس کو اچھی طرح ہلائیں، اور پھر اس پوڑی کو نکال دیں اور اس کو دم دے دیں۔ جب وہ کوسا سا ہو جائے تو وہ جناب آپ پئیں، دن میں 3-4 دفعہ پئیں۔ جتنا مرضی پرانا دائمی بلغم ہے یا زکام ہے یا یہ کیرا ویرا گرتا ہے، وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا، ٹھیک ہے جناب۔ ایک اور نسخہ سنیں، آج نسخوں کی بارش ہے میں نے کہا یار چلو مجھے پتا ہے اور مجھے اس سے فائدہ بھی ہوتا ہے، تو کیوں نہ میں اپنے دوستوں کو، ناظرین کو بتاؤں، ہے نا۔ تو یہ کرونا شرونا ہو رہا ہے، بڑے لوگ تنگ ہیں، اب کسی کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ اسے کرونا ہے یا کیا پرابلم ہے، وہ اس کو زکام اور کھانسی ہو جاتی ہے۔ اور آج کل یہ زکام اور کھانسی اتنی شدت سے ہوتی ہے، وہ پھیپھڑوں پہ اتنا اثر کرتی ہے کہ کمزوری کی انتہا ہو جاتی ہے بندے کو۔ کئی لوگوں نے، میرے عزیز بھی ہیں ان میں، انہوں نے ڈاکٹر کو چیک کرایا، اس نے کہا کرونا نہیں ہے، لیکن یقین کریں وہ کرونا سے بھی کوئی خطرناک یہ کھانسی اور زکام نہ کرے۔ اس کا بڑا آسان علاج ہے۔ اگر مسئلہ یہ ہے کہ ان ٹوٹکوں پہ وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو یقین کے ساتھ کرتے ہیں۔ یہ ٹوٹکا آپ کو میں جو بتا رہا ہوں بہترین اور آزمایا ہوا ٹوٹکا، وہ یہ ہے کہ آپ نے جناب لینے ہیں 2 کپ پانی کے، اس میں 7 سے 8 آپ نے لونگ ڈالنے ہیں، ٹھیک ہے، لونگ ڈال کے، اور آپ نے پھر جناب اس میں یہ دیکھیں اتنی ایک اس کا انگلی کا جو پورا ہے نا، اتنا، بس اتنا آپ نے دال چینی کا ٹکڑا ڈال دینا، اور اس کو کڑنے دینا، ٹھیک ہے نا، اس کو کڑنے دیں۔ جب وہ اچھی طرح آپ دیکھیں کہ پانی کا رنگ چینج ہو گیا، وہ کڑ گیا، اسے تھوڑا دم دیں، دم دے کے جناب اسے آپ جو ہے چھوٹے چھوٹے کپ لے کے تو اس میں آپ وہ پی لیں، دن میں 2-3 دفعہ یہ قہوہ پئیں،
آپ کا جناب وہ جو کھانسی اور زکام ہے نا، جس نے زور ڈالا ہوا ہے، وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ ہاں اگر آپ کو زیادہ سانس میں پرابلم آ رہی ہے تو آپ اسی جس پتیلی میں آپ نے بنایا ہے اس میں 7-8 لونگ ڈالیں، پانی کی مقدار بڑھائیں، اندر تھوڑی سی وکس ڈال لیں اگر آپ ڈالنا چاہتے ہیں، نہیں تو صرف آپ وہ تولیہ رکھ کے اس کی جو لونگ ہیں ان کی بھاپ لیں، 7 دن بھاپ لیں، اگر کرونا بھی ہوا تو ختم ہو جائے گا۔ دیکھیں میں آپ کو آسان سے جو ہے نا نسخے بتا رہا ہوں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اچھا اب میں آپ کو بتاؤں کہ جن لوگوں کو ادھر خاص کر ہمارے یورپ میں جو ہے، جرمنی میں میں رہتا ہوں تو اس لیے میں یورپ کی بات زیادہ کرتا ہوں کہ ادھر یہ پرابلم زیادہ ہیں ٹھنڈ کی وجہ سے، موسم ٹھنڈا رہتا ہے۔ آج صبح میں جناب وہ زیتون آئل لگا کے سارے جسم پہ نکر پہن کے بالکونی میں بیٹھا، بڑی گرمی تھی، دھوپ تھی، ابھی میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا لو جی موسم بدل گیا، اب جیکٹ کی بھی نہیں ضرورت پڑنی، تو میں آرام سے بیٹھا، ایک دم سے بادل آئے، بارش ہوئی، نال ہی ٹھنڈی ٹھنڈی، ساتھ ہی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا شروع ہو گئی۔ ہاں جی، تو موسم ایک دم بدل جاتا ہے جس سے نا لوگوں کے ادھر جوڑوں میں بڑی درد ہوتی ہے، خاص کر جو لوگ تھوڑے سے موٹے ہیں میری طرح کے، ان کے یہاں یہ جو ان کے گھٹنوں میں درد رہتی ہے، گٹوں میں، یہ بازوؤں کے ادھر ادھر درد رہتی ہے، وہ جو درد ہے نا وہ بڑا تنگ کرتی ہے ادھر، ان کے لیے بڑا آسان نسخہ، بڑا ہی آسان، ½ کلو سونٹھ لیں، ½ کلو سونٹھ لیں، یعنی کہ سوکھا ادرک جسے آپ کہتے ہیں، وہ لے لیں، اس کا پاؤڈر بنائیں، اس کا پاؤڈر بنا کے اسے 1 کلو شہد کے اندر مکس کریں، وہ ایک لیپ بن جائے گی، رات کو سوتے وقت 2 ٹیبل سپون آپ، ٹھیک ہے جی، اگر آپ کو بلڈ پریشر کی بہت زیادہ تکلیف ہے تو پھر 1 ٹیبل سپون ایک گرم دودھ کے گلاس کے ساتھ آپ پی لیں، تو جناب آپ کا جوڑوں کا درد ختم۔ لیکن شرط یہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ آپ نے پہلے کھانا بھی اچھی طرح توسا ہو اور کوئی گوشت کو مچھلی کھائی اور اوپر سے آپ یہ بھی لے لیں، تو پھر اس میں میرا قصور نہیں ہے۔ کوشش کریں، اچھا میں نے آپ کو کہا تھا نا میں اپنی باتیں کروں گا، میں نے یہ آزمایا تقریباً روزوں سے پہلے ہی، میں نے یہ شروع کر دیا تھا، 1 مہینہ پہلے سے نا میں نے اپنا کھانا کم کر دیا اور کافی حد تک میں نے کام کر دیا۔ مثال کے طور پہ جب روزے نہیں تھے تو میں صبح کو براؤن بروڈ لیتا تھا 2 پیس، اور ناشتے کے بس وہی، اور شام کو 1 روٹی بس، اور کوئی سیب میری عادت ہے، سمجھ لیں کہ سیب کا مجھے نشہ، سیب میں بہت کھاتا ہوں، وہ بھی میں نے کم کر کے 1-2 کر دیے دن میں، ٹھیک ہے جی، بس اس کے علاوہ میں نے کچھ نہیں کھانا۔ اب آگے روزے، اب روزوں میں صبح کو 1 سوکھی روٹی اور شام کو 1 سوکھی روٹی اور 3-4 کھجوریں، پانی کا گلاس، ختم، اور ساتھ ایک کعوے، یہ پشاوری کعوہ ہوتا ہے نا وہ 1 کپ، بڑا بندہ فٹ رہتا ہے، بندے کا وزن ہلکا ہو، بندہ کم کھائے تو پھر یہ ٹوٹکے بھی کام کرتے ہیں۔ تو یہ چند ٹوٹکے تھے جو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے گوش گزار کروں، تو اور میرے پاس تو ویسے بہت ہیں کیونکہ میری یہ ایک ہابی ہے کہ میں یہ ٹوٹکے دیکھتا پڑھتا رہتا ہوں کتابوں سے، اور کچھ نہ میں کتابوں سے سیکھتا بھی رہتا ہوں، کوشش کرتا ہوں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ انسان مکمل ہے ہی نہیں، اسے ساری زندگی بھی سیکھتا رہنا تو کم ہے، تو اس لیے وہ پھر تھوڑا ٹائم تو لگ جاتا ہے سیکھنے سکھانے میں، اور پھر آگے بتانے کے لیے بھی کچھ میرا مطلب کہ ہمت چاہیے، ٹھیک ہے نا، آپ لوگوں سے بات کرنے کے لیے بھی صحیح بات ہے کہ مزے ہے، کیونکہ بڑے بڑے انٹیلیجنٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو بہت سارے انٹیلیجنٹ لوگ جو مجھے سن رہے ہیں، مجھ سے بڑے بڑے باعلم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے تھوڑی ہمت تو کرنی پڑتی ہے آپ لوگوں سے بات کرنے کے لیے۔ اچھا ایک آخری آپ کو بتاتا ہوں کہ پتے کی پتھری ہے نا جو، اس کا بھی آپ کو بتا، کہتے ہیں جی پتے کا آپریشن، ہم لوگوں نے نا دراصل سادہ علاج چھوڑ دی، پرابلم صرف یہ، ہم لوگوں نے سادہ علاج چھوڑ دیے جب سے، تو تب جب سے ہم نے حکیموں کے پاس، جو صحیح پرفیکٹ حکیم تھے نا ان کے پاس ہم نے جانا چھوڑا، تو ہماری پرابلمز بھی بڑھتی ہیں۔ اچھا آپ ایسے کریں کہ پتے کی پتھری ہے نا، اگر مولی کے پتے لیں، اس کا 2 کپ پیسٹ بنا لیں، ٹھیک ہے،
اس میں پانی ڈالیں 2 کپ، نوشادر چنے کے برابر، ابال کر جب 1 کپ رہ جائے روز نہار منہ پی لیں، 3 دن میں پتھری نکل جائے گی، 3 دن میں پتھری نکل جائے گی۔ 2 کپ پیسٹ مولی کے پتے، 2 کپ پانی اور چنے کے برابر نوشادر، جو چنا ہوتا ہے بھنا ہوا چنا اس کے برابر نوشادر، وہ ڈال کے جناب آپ اسے بنا لیں اس کی پیسٹ، اور وہ آپ 3 دن آپ نے نہار منہ پینا، ختم، پتھری نکل جائے گی پتھر سے، کوئی سی پریشن کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اے گردش ایام مجھے رنج بہت ہے، اے گردش ایام مجھے رنج بہت ہے، کچھ خواب تھے ایسے جو بکھرنے کے نہیں تھے، میں اتنے خلوص سے تجھے چاہتا ہوں، میں اتنے خلوص سے تجھے چاہتا ہوں، تیرا عشق میری بخشش وجہ سے۔ طارق محمود کو اجازت دیں، کوئی بات دل کو بری لگی ہو تو مسکرا کے معاف کر دیا، خدا حافظ۔